سلام۔ قرآن کریم میں یونس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سورہ نساء، سورہ نام، سورہ یونس، سورہ الصافات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں موجود ہے۔ ان میں پہلی 4 سورتوں میں نام اور باقی 2 سورتوں میں ذو-النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ان کی صفت ظاہر کی گئی ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ وہ کئی دن ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے انہیں مچھلی والا کہا گیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت 87 کا ترجمہ کہ اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصہ میں چلا گیا۔ اس آیت میں سیدنا یونس علیہ السلام کو ذو-النون کہا گیا ہے۔ سورہ قلم کی آیت 48 میں ہے کہ اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ اس آیت میں انہیں صاحب الحوت کہہ کر پکارا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت سورہ یونس آپ علیہ السلام ہی کے نام پر ہے۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام کے نسب کے تعلق سے اس سے زیادہ کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متاع تھا، چنانچہ وہ یونس ابن متاع کے نام سے مشہور ہوئے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام جس زمانے میں تھے اس کا تعین تاریخی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ جب ایران یعنی فارس میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ بحوالہ فتح الباری 350/6۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی کہ اللہ نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور کیا۔ آپ علیہ السلام اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ امام بخاری کی کتاب الانبیاء میں شائع ترتیب کے مطابق آپ کا ذکر موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے درمیان ہے۔ اہل کتاب کی روایتوں کے مطابق سیدنا یونس علیہ السلام کا عہد 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ اس زمانے میں شہر نینوا عروج پر تھا۔ عراق میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر موجود موصل کے مقابل نینوا شہر آباد تھا۔ شہر کی آبادی 1,20,000 افراد پر مشتمل تھی۔ 1853 عیسوی میں اس کے کھنڈرات کی پیمائش کی گئی تو رقبہ 1800 ایکڑ تھا۔ بحوالہ نشانات ارض قرآن از شاہ مصباح الدین صفحہ 199۔ سورہ الصافات کی آیت 139 اور 147 کا ترجمہ ہے کہ بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے اور اللہ نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ سیدنا یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا یعنی موجودہ موصل میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ آشوریوں کا پایہ تخت تھا۔ انہوں نے 1,00,000 بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا، چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے ان کی طرف سیدنا یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سیدنا یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور و تکبر میں مبتلا یہ لوگ دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ وہ لوگ کفر و معصیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ کوئی باز ان پر اثر نہیں کرتا تھا، اور سیدنا یونس علیہ السلام کی کوئی بھی دلیل ان کے لیے کارگر نہیں ہوئی۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر واعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا
تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور بحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام بستی سے نکل گئے۔ قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو وہ اپنی عورتوں، بچوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ و استغفار شروع کر دیا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما کر ان سے عذاب ٹال دیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام ہر آنے جانے والے مسافروں سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے تھے۔ انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں واپس جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر وہ اور طرف روانہ ہو گئے۔ سورہ انبیاء کی آیت 87 کا ترجمہ: اور مچھلی والے کو یاد کرو جب کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا۔ مفسرین کے درمیان اس امر پر اختلاف ہے کہ قوم یونس علیہ السلام ایمان کب لائی۔ آیا عذاب دیکھ کر لائی جبکہ اس وقت ایمان لانا نافع نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اسے اپنے اس قانون سے مستثنیٰ کر کے اس کے ایمان کو قبول کر لیا، یا ابھی عذاب نہیں آیا تھا، یعنی وہ مرحلہ نہیں آیا تھا کہ جب ایمان نافع نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم نے قوم یونس علیہ السلام کے ساتھ جو استثناء کیا ہے وہ پہلی تفسیر کی تائید کرتا ہے۔ بحوالہ تفسیر مولانا صلاح الدین یوسف، صفحہ 592۔ سورہ یونس کی آیت 98 کا ترجمہ: کہ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ جو ایمان لائی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس علیہ السلام کی قوم جب ایمان لائی تو اللہ نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک ان کو بہرہ مند رکھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے بحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم سب پر 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بستی سے نکل گئے۔ قوم نے سیدنا یونس علیہ السلام کے اس اعلان پر آپس میں مشورہ کیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ سیدنا یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر یہ طے کیا کہ رات کو سیدنا یونس علیہ السلام اگر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ آپ علیہ السلام رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سر پر منڈلانے لگا۔ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے اور صدقے دل سے عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو جب عذاب کے ٹل جانے کی اطلاع ملی تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب انہیں جھوٹا سمجھا جائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی قوم میں یہ رسم جاری تھی کہ کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو وہ واجب القتل تھا۔ عذاب ہٹ جانے کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا اور بقصد ہجرت سفر اختیار کرنا، یہ ان کے اپنے اس اجتہاد کی بنا پر ہوا کہ اس حالت میں اگر آپ علیہ السلام واپس اپنی قوم میں گئے تو جھوٹا سمجھے جائیں گے اور آپ علیہ السلام کی دعوت بے اثر و بے فائدہ ہو جائے گی، بلکہ اپنی جان کا بھی خطرہ ہے، اور اگر آپ علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں تو یہ بات اللہ کے نزدیک قابل مواخذہ و گرفت نہیں ہوگی۔ اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا
ان کی نظر میں قابل گرفت نہ تھی، مگر اللہ کو سیدنا یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کیا گیا۔ یہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولیٰ ضرور تھا۔ بحوالہ معارف القرآن جلد 6 صفحہ 223۔ سیدنا یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا تیار پایا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی کا لنگر اٹھا دیا گیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اہل کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ جب تک اس کو کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو خیال ہوا کہ اللہ کو آپ علیہ السلام کا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلا آنا پسند نہیں آیا اور یہ آپ علیہ السلام کی آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو، مگر ملح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے ان کو مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، سیدنا یونس علیہ السلام تیری غذا نہیں، اس لیے اس کے جسم کو متعلق گزند نہ پہنچے۔ بحوالہ فتح الباری جلد 6 صفحہ 351۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ کیوں وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ سورہ انبیاء کی آیت 87 کا ترجمہ ہے کہ اور ذوالنون جب غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ اللہ ان پر قابو نہ پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا اور قبول فرمایا۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ سیدنا یونس کو جو تیرے پاس اللہ کی امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر سیدنا یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسا کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بے حد نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض سیدنا یونس علیہ السلام بہت نحیف و ناتوا حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا کہ وہ کدو کی بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو سیدنا یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تم کو اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز تھی، مگر آپ نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اس کو برباد اور ہلاک کر دینے میں اللہ کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا اللہ ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہے جتنا کہ آپ کو اس بیل کے ساتھ انس ہے۔
جو آپ وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کی یہ نامناسب ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرنے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں عجلت کرے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ بحوالہ قصص القرآن مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی، صفحہ 570-71۔ تفسیر ابن ابو حاتم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس میدان میں اللہ نے یقطینہ کی بیل اگا دی تھی۔ پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کدو کی بیل، اور فرمایا کہ ایک پہاڑی بکری اللہ نے ان کے لیے مہیا کر دی تھی۔ وہ صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلا کر چلی جاتی تھی، جس سے آپ علیہ السلام کی صحت بہتر ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ کدو کی بیل آپ علیہ السلام پر اگانے میں بہت فوائد پیش نظر تھے۔ اس کے پتے نرم، شگفتہ زیادہ اور سایہ گھنا ہوتا ہے۔ مکھیاں اس بیل کے پاس نہیں پھٹکتیں۔ اس کا پھل شروع سے آخر تک کھایا جاتا ہے، کچا بھی اور پکا کر بھی۔ اس کے چھلکے اور بیج بھی کھانے اور دیگر انتفاع کے قابل ہوتے ہیں۔ دل و دماغ کے لیے مقوی ہوتا ہے۔ الغرض اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبزی بڑی رغبت سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں پھراتی رہی، اور نمکین کڑوے پانی کی اتاہ تاریکیوں میں آپ علیہ السلام کو رکھتی۔ آپ علیہ السلام نے ہر جگہ سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح کر رہی ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی کنگریاں بھی رحمان و رحیم کی تسبیح میں مصروف تھیں۔ آپ علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ گزارا، حقیقت حال تو پروردگار عالم ہی کو معلوم ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سعید ابن ابی الحسن اور ابو مالک سمیت اکثر کی رائے 40 دن ہے، جبکہ بعض نے 7 دن، بعض نے 5 دن اور کچھ نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ بحوالہ قصص ابن کثیر، صفحہ 330۔ تفسیر ابن جریر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ مچھلی جب آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی نچلی سطح پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنیں۔ دل میں کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے آپ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ تو سیدنا یونس علیہ السلام نے بھی یہ تسبیح کی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، وہ ایک نحیف و کمزور سی آواز کسی اجنبی زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بندہ یونس ہے۔ جن سے اللہ کے فرمان کی لغزش ہوئی تو اللہ نے اس کو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ اے ہمارے معبود حقیقی، وہ علیہ السلام تو آپ کا بہت نیک بندہ ہے، جو شب و روز آپ تیرے پاس نیک عمل پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں، وہ علیہ السلام بہت اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اللہ کے بندے کو ساحل پر ڈال دے۔ تفسیر ابن جریر میں سعد ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ بحوالہ قصص الانبیاء، صفحہ 226۔ مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اہل علم سے مخفی نہیں ہے کہ عام طور پر حضرات مفسرین اپنی تفسیروں میں اسرائیلی روایات بھی نقل کر دیتے ہیں، جن کے بارے میں ان سب کا اتفاق ہے کہ یہ روایات مستند و معتبر نہیں ہے، کسی حکم شرعی کا ان پر مدار نہیں رکھا جا سکتا۔
اسرائیلی روایات خواہ مفسرین اسلام کی کتابوں میں ہوں یا صحیفہ یونس میں، صرف انہی کے سہارے سیدنا یونس علیہ السلام پر یہ بہتان عظیم لگایا جا سکتا ہے کہ ان سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی۔ کسی مفسر اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بحوالہ قصص الانبیاء صفحہ 597۔ قصص القرآن کے مضامین میں رسالے نے کسی حد تک اسرائیلی روایات سے گریز کرتے ہوئے صرف ان واقعات کو قلم بند کیا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا مستند علماء کرام نے تحریر فرمائے ہیں، جبکہ عام کتب میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے جو دلچسپ تو ہیں لیکن مستند و معتبر نہیں۔ قصص القرآن کا ایک واقعہ عموماً قرآن کی کئی صورتوں میں بیان ہوتا ہے، لہٰذا مختصر سی جگہ میں ان صورتوں کے بارے میں تفصیل لکھنا ممکن نہیں، چنانچہ حوالہ جات میں صورت کا نام اور آیت کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تفصیل ہر صورت کے شروع میں قرآن میں درج ہوتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کا شجرہ نسب بھی قصص الانبیاء میں موجود ہوتا ہے۔ قصص القرآن کے ان مضامین میں رسالہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند و معتبر واقعات تحریر کرتے ہیں، جبکہ اکثر عام کتب میں اسرائیلی روایات کے مبالغہ آمیزی کے شیرے میں ڈوبے ہوئے واقعات دلچسپ تو ہوتے ہیں لیکن حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔